بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ دین کے ابواب میں سے ایک بہت اہم تقاضا جو کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں۔ میرے سامنے غامدی صاحب کی کتاب میزان موجود ہے۔ آپ لکھتے ہیں نبوت کیا ہے؟ یہ مخاطبہ الہی کے لیے کسی شخص کا انتخاب ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منصب کے لیے جب اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیتا ہے تو اس سے کلام فرماتا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ انسان کو اس چیز کا شرف ہمیشہ دو طریقوں سے ہی حاصل ہوا ہے۔ ایک عام مخاطبت کے ذریعے سے جو پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، اس میں بندہ ایک آواز سنتا ہے مگر بولنے والا اسے نظر نہیں آتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا۔ طور کے دامن میں ایک درخت سے یکن ایک آواز آنی شروع ہوئی، لیکن بولنے والا ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھا۔ دوسرے وحی کے ذریعے یہ لفظ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی پھر دو ہی صورتیں ہیں۔ اولاً اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے دل میں اپنی بات ڈالے، ثانیاً فرشتہ بھیجے اور اس کی طرف سے نبی کے دل میں بات ڈالے۔ یہ معاملہ خواب اور بیداری دونوں میں ہو سکتا ہے۔ پھر جو بات اس میں کہی جاتی ہے وہ خواب میں بعض اوقات ممثل بھی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے نزول کی کیفیات روایتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شدید ترین صورت میں اس سے پہلے گھنٹی کی سی آواز پیدا ہوتی تھی، یہاں تک کہ سخت ترین سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے سے تر ہو جاتے تھے۔ اس سے آگے اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اس کو سمجھنا انسان کی حدود علمی سے باہر ہے۔ فرمایا ہے وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں جو تم پر وحی کی جاتی ہے، ان سے کہو یہ روح میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور اس طرح کے حقائق کا تم بہت تھوڑا علم رکھتے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔ ہم سب نبوت ہمارے مسلمان ہونے کا سب سے اہم تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو مانیں، نبوت کو مانیں، لیکن جس وقت ہم کسی چیز کو مانتے ہیں جب تک وہ ہمارے شعور کا، ہمارے اعماق کا حصہ نہ بنے، ہمارے پورے کے پورے عقلی تصورات میں صحیح جگہ پر آ کے نہ بیٹھ جائے تو اس چیز پر اعتماد اور ایمان بھی نہیں ہو سکتا۔ نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے ایک لفظ یہاں پہ استعمال کیا بالکل شروع میں، یہ مخاطبہ الہی کے لیے کسی شخص کا انتخاب ہے۔ اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے مخاطبہ الہی؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بھی بنائی ہیں اس دنیا میں زندگی کے لیے ان کی جبلی رہنمائی بھی فرما دی ہے۔ ٹھیک۔ ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک، اس سے آگے درختوں تک کو دیکھتے ہیں، بلکہ اب تو جمادات کے بارے میں بھی جو معلومات ہمیں حاصل ہیں ان کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک پر اللہ کی طرف سے ایک امر نازل ہے اور وہ اس کی جبلت کا حصہ بن گیا ہے۔ ٹھیک۔ اسی کو قرآن مجید نے ایک مقام پر بیان کیا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی ہے۔ یہ جبلی وحی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور کی ایک سطح الہام کر رکھی ہوئی ہے۔ وہی سطح ہے جس کے لحاظ سے ہم مخلوقات کی درجہ بندی بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی مخلوقات کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ سب اسی جبلی رہنمائی کے تحت اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں، اسی کے تحت زندگی بسر کر رہی ہیں، اسی کے تحت اپنے وجود کی حفاظت کر رہی ہیں، اسی کے تحت جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہیں۔ شیر، چیتے، بلی، کتا، جتنے بھی جانور ہمارے گرد و پیش میں ہیں ان کو دیکھ لیں، اس پوری دنیا کی مخلوقات کو دیکھ لیں، اس علم میں جا کر جو نئی معلومات ہزاروں مخلوقات کے بارے میں حاصل ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کر لیں، ایک ہی چیز آپ کو ان میں مشترک نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے لیے ایک قاعدہ طے ہے، اس کے کچھ جبلی تقاضے ہیں، اس کے مطابق اس کے حدود متعین ہیں، وہ ان کے اندر زندگی بسر کرتی ہے، اور اس کی زندگی کے لیے جو ضروری علم چاہیے وہ جبلی رہنمائی کی حیثیت سے اسے دے دیا گیا ہے، اور یہ وہ جبلی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ وہی کیا جاتا ہے، اور دیا بھی اللہ ہی نے ہے، اور یہ اللہ ہی نے دیا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ انسان کا بھی ہے۔ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بے مثال مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ میں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر بھی میں نے بعض چیزیں الہام کر دی ہیں۔ چنانچہ خیر و شر کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ الہام کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے بہت سے ایسے باطنی حواس ہیں جو ہمارے وجود کا حصہ ہیں۔ میری آنکھیں دیکھتی ہیں، میرے کان سنتے ہیں، یہ میرے ظاہری حواس ہیں۔ اسی طرح میرے اندر باطن میں بھی بعض ایسی حسیات پدیت کی گئی ہیں جن سے میں چیزوں کا شعور حاصل کرتا ہوں۔ میں اپنے درد کو جان سکتا ہوں، میں اپنے غم کو جان سکتا ہوں،
میں اپنی تکلیف کو جان سکتا ہوں، میں اپنی مسرتوں کو جان سکتا ہوں، میں اپنی خواہشوں اور اپنے جذبات کو جان سکتا ہوں، میں باہر بھی دیکھتا ہوں، میں اندر بھی دیکھتا ہوں، اور سب سے بڑی چیزیں اگر متعین کر کے دیکھی جائیں تو میرا حادثہ اخلاقی ہے، میرا عقلی وجود ہے، اور پھر میری حس جمالیات ہے۔ انہی چیزوں سے میں دوسری مخلوقات، خاص طور پر جانوروں سے جو ہمارے بہت قریب ہیں، ممتاز ہو جاتا ہوں۔ یہ سب مجھے کیوں دیا گیا ہے؟ اور جانوروں کے اندر یہ چیزیں کیوں پیدا کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ جو انہیں حیات دی گئی ہے، مادے میں حیات پیدا ہوتی ہے، جو حیات دی گئی ہے اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی رہنمائی گویا ان کی پیدائش کے وقت ہی سے کر دی گئی ہے۔ ٹھیک، تو میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے بھی قرآن مجید نے وحی، الہام، یہ تعبیریں اختیار کی ہیں۔ شہد کی مکھی کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ اوحیٰ الی النحل، اور ہمارے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو یہ قرآن مجید کی تعبیریں ہیں جس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جبلی طور پر یا فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو امر انسان کے اندر نازل کیا ہے اس کی کیا نوعیت رہی ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانوروں کی طرح اس دنیا کی زندگی تک محدود رکھ کے نہیں پیدا کیا گیا۔ اس کے بارے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اخلاقی شعور کے ساتھ کچھ نتائج مقدر کر دیے ہیں، یعنی جب مجھے خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے تو اس کے کچھ لازمی عقلی اور منطقی تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، اگر میں چیزوں کے بارے میں یا امور کے بارے میں یا معاملات کے بارے میں یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے، جھوٹ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بری بات ہے، اور سچ کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ نیکی کا کام ہے یا خیر کا کام ہے، دیانت بددیانتی، اسی طرح ہر چیز کو قیاس کر لیجئے۔ یہ جو فتویٰ میں دیتا ہوں یا یہ حکم لگاتا ہوں یا یہ فیصلہ سناتا ہوں، یہ یہاں تک تو نہیں رہتا۔ انسان برائی بھی کرتا ہے، اچھائی بھی کرتا ہے، وہ ارادہ و اختیار لے کے آیا ہے۔ جب وہ یہ کرتا ہے تو عقل کہتی ہے اور منطق تقاضا کرتی ہے کہ پھر اس کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے۔ یعنی اگر چیزیں اچھی اور بری ہیں تو کیا یہ ایسے ہی ہوگا کہ جس نے اچھائی کر دی، جس نے برائی کر دی؟ اس کا ہماری زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ہم اس دنیا میں بھی انسانوں کے معاملے میں جزا و سزا کا ایک پورا نظام بنانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ ریاست، یہ قوانین، یہ ضابطے، یہ ہماری پارلیمنٹ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اصل میں اسی کے منطقی اور لازمی تقاضے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس شعور ہے، چونکہ ہمیں اختیار حاصل ہے، چونکہ ہم اپنے فیصلے اپنے ارادے سے کرتے ہیں، اور یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے اس پر کسی بحث کی گنجائش ہے۔ اور دوسری جانب اخلاقی شعور رکھتے ہیں، اس پہ حکم لگاتے ہیں، تو پھر جزا و سزا کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جزا و سزا کا تصور خود اندازہ کر لیجئے جانوروں کے بارے میں نہیں ہے۔ یعنی ان کے ہاں بھی بعض اوقات ایسا کام ہو جاتا ہے جس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، کسی کو مار دیں گے، کسی پر حملہ آور ہو جائیں گے، کوئی چیز چرا کے بھاگ کھڑے ہوں گے، کوئی نقصان پہنچا دیں گے، کھیتی میں آئیں گے، اس کو پامال کر ڈالیں گے، لیکن کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ اب ان کو کوئی سزا دینی چاہیے۔ یعنی آپ ان کو بھگانے کے لیے تو کوئی اقدام کریں گے یا اپنی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کریں گے، لیکن ان کے لیے کوئی جزا و سزا کا تصور نہیں ہے۔ جزا و سزا کا تصور ہمارے بارے میں پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اتنا منطقی نتیجہ ہے، اتنا عقلی نتیجہ ہے کہ اس سے گریز کیا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ ہے تو پھر ہم ہیں کیا، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں یہاں ہیں، کیا زندگی یہیں ختم ہو جائے گی؟ یہ سارے سوال اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے اخلاقی اور عقلی وجود نے ہمیں اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہوا ہے۔ اس معاملے میں ظاہر ہے جب یہ سوال پیدا ہوتے ہیں تو پھر ایک ایک سوال ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی کرم فرمایا کہ اس نے پہلے دن سے جہاں ہمیں یہ رہنمائی دی، یعنی پیدائش کے زمانے ہی سے خیر و شر کو الہام کر دیا، حس جمالیات عطا فرما دی، ہمیں ایک عقلی وجود دیا، ہمیں شعور جیسی نعمت بخشی، اس کے ساتھ پہلے انسان ہی کو مخاطبے کے لیے انتخاب کر لیا۔ مخاطبہ یعنی گفتگو، بات چیت، کلام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے
کہ ہمیں جو جبلی رہنمائی دی گئی ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس معاملے میں آخر تک رہنمائی سے قاصر ہو جاتی ہے، بلکہ ایسی غلطیوں کے دوراہے پر بھی چھوڑ دیتی ہے جو مہلک ہو سکتی ہیں۔ تو اگر تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی تک ہمیں محدود رکھا ہوتا، ہم بھی جانوروں کی طرح پیدا ہوئے، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر تو شاید جو کچھ بھی نتائج نکلنے تھے وہ نکل آتے، اچھے یا برے، ان کے ساتھ ہم زمین کے پیٹ میں چلے جاتے۔ اس کے ساتھ چونکہ یہ اطلاع دے دی گئی، خبر دے دی گئی کہ نہیں، یہ جزا و سزا کا جو لازمی تقاضا تمہارے اخلاقی شعور سے پیدا ہوتا ہے، یہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے اور ایک نئی دنیا تمہارے لیے بنائی جائے گی، بلکہ اصل دنیا وہ ہے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ اس دنیا میں تم کو جواب دہ ہونا ہے، جواب دہی کا جو نتیجہ نکلے گا اس کے لحاظ سے تمہاری اگلی منزل طے ہو جائے گی۔ ٹھیک، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اگر غور کیا جائے تو انسانیت کے لیے اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔ یعنی میری دنیا کی زندگی میں جو اخبار مجھے ملتے ہیں وہ میری اس دنیا کی زندگی میں کبھی کوئی خطرہ ہوتے ہیں، کبھی کوئی بشارت ہوتے ہیں، کبھی کوئی اطلاع ہوتے ہیں، وہ میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ تو یہ خبر لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کے بارے میں ان کو بیدار کرنے کے لیے، اور پھر اس خبر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو رہنمائی انہیں چاہیے، اور جو رہنمائی انہیں ان کے جبلی احساسات سے نہیں حاصل ہوتی، یا ان کی فطرت سے نہیں حاصل ہوتی، یا ان کی عقل سے نہیں حاصل ہوتی، یا ان کو جو اخلاقی وجود دیا گیا ہے وہ فیصلے کرنے میں کہیں کوئی کمزوری محسوس کرتا ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بعض کا انتخاب کر کے ان کی طرف اب الگ سے ایک وحی کی۔ یعنی ایک وحی تو وہ ہے اور الہام وہ ہے جو ہمارے وجود کی ضرورت ہے، فطرت میں پیوست وہ ہے۔ فطرت کے اندر ہے، وہ سب جانوروں کو بھی ہوتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر قرآن سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ شجر و حجر کو بھی ہوتا ہے، اچھا، وہ جمادات کو بھی ہوتا ہے، نباتات کو بھی ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے۔ اللہ کا وہ امر زمین و آسمان میں نازل کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق سب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم دنیا میں بعض موقعوں کے اوپر یہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ خود کار نظام ہے جو نتیجے پیدا کرتا چلا جاتا ہے، چیزوں کی تاثیر نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے، چیزوں کے خواص نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کے بچے ہی کو دیکھ لیں، یعنی یہ خود کار نظام ہے جس کے تحت 9-10 مہینے کے اندر وہ پیدا ہو کے باہر آ جاتا ہے، اور اس خود کار نظام میں کسی جگہ پر بھی نہ ماں کا کوئی ارادہ کار فرما ہوتا ہے ایک مرتبہ تمہید باندھ دینے کے بعد، نہ باپ کا کوئی ارادہ کار فرما ہوتا ہے، نہ اس میں ہمارے علم و عقل کو کوئی دخل ہوتا ہے۔ ایک خودکار نظام ہے جو آپ سے آپ نتیجہ خیز ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے خودکار نظام دسیوں اور مقامات پر بھی ہم کو دریافت ہو جاتے ہیں۔ ان سب کو سمجھنا، ان کو سمجھ کر ان کے نتائج کو دیکھنا، ان کے نتائج سے کسی آخری نتیجے تک پہنچنا، اور پھر اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اب یہ نتیجہ میرے لیے دنیا تک محدود ہے یا آگے کے لیے بھی ہے۔ یہ وہ بڑے بڑے معاملات ہیں جن میں انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے عنایت فرمائی۔ اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کہتے ہیں، اور جب یہ پوری طرح ملتی ہے تو اس کو اتمام نعمت کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں نعمت تو شعور کی صورت میں بھی دی، جبلتوں میں بھی دی، عقل میں بھی دی، اسی طرح تمہیں جو میں نے حواس عطا فرمائے وہ بھی میری نعمت تھے۔ لیکن یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد اس نعمت کو میں نے پیغمبروں کے ذریعے سے اتمام تک پہنچا دیا، یعنی اس وحی کے ذریعے سے جو پیغمبروں پر آتی ہے اس کی صورتیں آپ نے پڑھ کے سنا دی ہیں، وہ قرآن مجید کی سورہ شورى میں بیان ہوئی ہیں۔ تو اس کو قرآن مخاطبہ الہی کہتا ہے۔ اس کا مقصد متعین ہے پہلے دن سے، یعنی یہ مخاطبہ الہی ہے ہی اس لیے کہ مجھے رہنمائی چاہیے، میرے پروردگار نے اس رہنمائی کا اہتمام کیا ہے، وہ مجھے دے رہا ہے۔ یہ محض کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کو خیال ہوتا ہے کہ چلیے بات کر لیتے ہیں، یا میں بھی کوئی مراقبہ کر کے کوئی جدوجہد کر کے اس تک رسائی حاصل کر لیتا ہوں۔ اس طرح کا کوئی تصور قرآن مجید میں نہیں ہے۔ نبوت کی حقیقت ہے مخاطبہ الہی، یعنی یہ میسر ہے تو اس کے بعد کچھ ذمہ داری آنی ہے، اور وہ ذمہ داری ہم کو ادا کرنی ہے،
اور وہ جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے ان کو نبی بھی کہا جاتا ہے اور رسول بھی کہا جاتا ہے۔ نقطہ عام سے واضح ہو گیا مخاطبہ الہی سے کیا مراد ہے۔ نبوت کی حقیقت کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ نبوت ہوتی کیا ہے اور اس پورے کے پورے عمل کے اندر وہ کیا چیز کار فرما ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبوت کہہ رہے ہیں۔ اچھا غام صاحب، آپ نے یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے کہ اللہ اس منصب کے لیے اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیتا ہے، گویا یہ پورا کا پورا عمل من جانب اللہ ہوتا ہے، دوسری جانب سے اس چیز کا کوئی نہ خواہش پیدا ہوتی ہے، نہ آرزو ہوتی ہے، نہ تمنا ہوتی ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی جدوجہد یا اکتساب کیا جاتا ہے۔ ہم سب جو عمومی طور پہ ہم بچپن سے ایک ہمارا دینی ورلڈ ویو بنا ہوا ہوتا ہے اس میں ہمیں سنتے چلے آتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کے کچھ مراحل ہیں، اس میں پیغمبر کچھ کر رہے ہوتے ہیں، صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے بھئی آپ وہ غار حرا میں جاتے تھے یا باقی اس طرح۔ تو بظاہر جو تصویر بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہے تو اللہ کا انتخاب، لیکن یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ مطلب وہ سگنلز کی تلاش کا عمل ہو رہا ہوتا ہے اور پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبوت عطا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ عمل یک طرفہ ہوتا ہے یا کسی حد تک دوسری طرف سے بھی کوئی اکتساب ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ آخری درجے میں یک طرفہ ہے، آخری درجے میں محبت ربانی ہے، آخری درجے میں خدائی انتخاب ہے۔ اس میں بندے کی طرف سے کچھ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا باقی پیغمبر، سب کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے کہ ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی یہاں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی کہ میں کوئی مراقبے کر لوں، میں کوئی ریاضت کر لوں، میں کوئی مشق کر لوں، میں کوئی بہت زیادہ عبادت کر لوں تو میرے لیے آسمان تک رسائی کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس کا کوئی تصور قرآن مجید میں نہیں ہے۔ جو چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں جیسے سیدہ مریم کے معاملے میں یا اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے معاملے میں، وہ سب پیغمبر کو سامنے رکھ کر ہدایت دی جاتی ہے۔ یعنی وہ گویا پیغمبر کی شخصیت کا انتخاب ہو گیا ہے، اس کے لوازم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیغمبر کے بارے میں کسی کو کچھ کہنا ہے، پیغمبر کو کوئی حفاظت فراہم کرنی ہے، پیغمبر کی پیدائش کے کچھ مراحل میں دوسرے شریک ہونے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی فرماتے ہیں، لیکن وہ بھی اس ذات کو سامنے رکھ کے ہوتی ہے۔ نبی تو ایک منصب ہے جس پر اللہ تعالیٰ فائز کرتے ہیں کہ وہ جائے اور جا کر لوگوں کی رہنمائی کرے، لیکن یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ نبی کی تعریف نہیں کی گئی، نبوت کی حقیقت بتائی گئی۔ حقیقت بیان کی۔ یعنی نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ مخاطبہ الہی۔ نبوت جب ایک منصب کی حیثیت سے زیر بحث آتی ہے تو اس کی تعریف میں نے دین حق کے زیر عنوان کی ہے۔ یہاں یہ بتایا ہے کہ اصل کیا ہے، کیا چیز ہے نبوت۔ یعنی ایک انسان میں، میرے جیسے ایک انسان میں، آپ جیسے ایک انسان میں، کسی بڑے سے بڑے حکیم میں، فلسفی میں، سائنسدان میں اور پیغمبر میں کیا فرق ہے؟ یعنی سائنسدان ہو، حکیم ہو، فلسفی ہو، کوئی بڑے سے بڑا شخص ہو، ادیب ہے، شاعر ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بالقوہ چیزیں رکھی ہیں، اندر الہام کر دی ہیں، صلاحیتیں بھی اللہ کا الہام ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے۔ یعنی میرے اندر جو ایک روحانی، عقلی، اخلاقی شخصیت رکھی گئی ہے، یا مجھے جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، یا مجھے جو ملکات عطا فرمائے گئے ہیں، وہ نشو و نما بھی پاتے ہیں، وقت پر ظہور پذیر بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کی تربیت کا اہتمام بھی اساتذہ کرتے ہیں، معاشرہ کرتا ہے، انسان خود بھی کرتا ہے۔ ان کو آپ بہت بہتر صورت میں سامنے لا سکتے ہیں، مشق اور مزاولت میں ان سے بہتری پیدا کر سکتے ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی سب سے زیادہ نمایاں تصویر وہ ہے جس میں سیدنا موسیٰ کو نبوت دی گئی۔ جی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے وہم و گمان میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی وہ تو وہاں سے نکلے ہیں کہ اب وطن واپس جاتا ہوں، بیوی ساتھ ہے، بچے ساتھ ہیں، اور قرآن مجید نے تصویر کھینچ دی ہے کہ تاریک رات ہے، سردی کا موسم ہے، سفر کر رہے ہیں، اس میں ایک جگہ پڑاؤ کیا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پودے سے کچھ چنگاری سی آگ کی سامنے آ رہی ہے، یعنی شعلہ سا اٹھ رہا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد گھر والوں سے یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کچھ لوگ ہوں جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے، تو میں کچھ راستہ ان سے پوچھ لوں گا، یا یہ ہے کہ کم سے کم کوئی آگ تاپنے کے لیے مل جائے گی، سردی شدید ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے، نہ کوئی مراقبہ، نہ کوئی ریاضت، نہ کوئی مشق، نہ کوئی خواہش، نہ کوئی تصور، کوئی چیز نہیں ہے۔ درحالے کہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں
جس کی ابتدا ہی نبیوں سے ہوئی ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا جب اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے تو پہلے پے در پے ان کے ہاں پیغمبر ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام پیغمبر ہیں، یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ تو اس امت یا اس قوم یا ابراہیم کی ذریت کی حیثیت سے اس جماعت میں ابتدا ہی پیغمبری سے کی گئی ہے۔ تو یہ نہیں کہ پیغمبری کو اجنبی چیز ہے ان کے لیے، 500 سال کم و بیش سیدنا یوسف کو گزر چکے ہیں، ان کے ہاں اس کی روایت موجود ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کوئی ادنا درجے میں بھی آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی کہ وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے خواہاں ہیں اور اس کے حریث ہیں، یا اس کے لیے کوئی اہتمام کر رہے ہیں، یا اس کے لیے غاروں میں جا رہے ہیں، تپسیا کر رہے ہیں، دھونی رما رہے ہیں، کوئی اور اس طرح کی چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی آسمان کی طرف جانے کا راستہ مل جائے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک عام انسان کی حیثیت سے وہاں بکریاں چراتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آئے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ان کو جانا کیوں پڑا، یہ بتایا ہے کہ وہاں پہنچے تو کس طریقے سے اس وقت ہر چیز کے محتاج ہو کر رہ گئے تھے، بلکہ دعا بھی کی کہ پروردگار جو کچھ بھی اس وقت تو میرے اوپر خیر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا اور پھر ان کے لیے معیشت کا بندوبست بھی ہو گیا، ان کا نکاح بھی ہو گیا، ان کو اللہ نے اولاد بھی دی، بہت اچھی جگہ بھی دی، اور پھر انہوں نے خیال کیا کہ وہ اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ یعنی اس میں کسی جگہ نبوت کے متعلقات یا اس طرح کا کوئی شائبہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یک بے یک پکڑ کے کہا کہ میں تمہارا پروردگار بات کر رہا ہوں، میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس کو تم نے انجام دینے کے لیے جانا ہے۔ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، اپنی معذرت پیش کی، اس کے ساتھ جو کچھ مانگا وہ دیا گیا، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ وہ اپنے اس منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جائیں۔ تو جیسے انتخاب ہونا چاہیے اور تصور کیا جا سکتا ہے کہ یک بیک کسی کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیں، بالکل وہی ہوا۔ اس لیے نبوت کے بارے میں یہ تصور کہ وہ بھی کوئی ملکہ ہے جس کا ظہور ہو جاتا ہے، وہ بھی انسان کی کوئی صلاحیت ہے جو نمایاں ہو جاتی ہے، یا وہ بھی روح کائنات کا عقلی ظہور ہے جو اس لطافت کے ساتھ بعض شخصیات کا انتخاب کر لیتا ہے۔ یعنی عام طور پر یا فلسفے میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک روح جہاں ہے جس کا عقلی ظہور ہی ہمارے لیے شعور کی سطح کی چیز ہے۔ عام حالات میں یہ اسی کا شعور ہے جو آپ کو شاعری میں، ادب میں، حکمت میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی کی لطیف ترین صورت بعض موقعوں پر اس درجے میں ظہور پذیر ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ عقل ہی کی ایک لطیف صورت ہے۔ تو یہ عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے اور اس کو ایک اقتصابی چیز سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس کی آخری درجے میں نفی کرتا ہے، وہ محبت ربانی ہے۔ ادنا درجے میں بھی اس میں فرد کا نہ کوئی دخل ہوتا ہے، نہ اس کی خواہش کا کوئی دخل ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب ہے جس کے تحت وہ کسی شخص کو اس منصب پر فائز کر دیتے ہیں۔ بلکہ اس میں تو قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کوئی شیطانی الہام ہو گیا ہے ان پر۔ بالعموم ظاہر لوگ آسانی سے تو نہیں مانتے، کوئی شیطانی الہام ہو گیا، کوئی جنات کا ان کے اوپر غلبہ ہو گیا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ ما ہوا علی الغیب بضنین، یہ تو کبھی غیب کی باتیں جاننے کے حریص ہی نہیں رہے، ان کے ہاں تو کبھی اس کے لیے ادنا درجے کا کوئی التفات نہیں رہا۔ تو یہ چیز تو شیطان کی طرف سے ہوتی ان لوگوں پر ہے جو اس کے حریص ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو گویا مقابل میں کھڑا کر کے بتا دیا ہے کہ اگر اس طرح کی چیزوں کے حریص ہو گئے تو پھر شیاطین کے لیے جگہ بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو شیطانی الہام ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے حریص بن کے مراقبے کرتے اور جنگلوں میں جاتے اور گپاؤں میں بیٹھتے دھونی رماتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سے دوسرے معاملات انجام دیتے ہیں، یا عبادات کی کوئی خاص قسمیں اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اگر یہ حرص پیدا ہو جائے کہ میرے اوپر کسی چیز کا انکشاف ہونا چاہیے، کوئی چیز نازل ہونی چاہیے، اس پر بڑی سخت تنبیہ کی ہے کہ پھر آدمی اپنے آپ کو شیطانوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس کا شدید امکان ہوتا ہے کہ پھر شیطان کی گرفت میں انسان آ جائے گا۔
تو اس کو باقاعدہ ایک اصول کے طور پر بیان کر کے قرآن نے تنبیہ فرمائی ہے. تو کوئی اس کا سوال نہیں. پیغمبر کے لیے یہ سراسر اللہ کا انتخاب، اس کی محبت اور ایک خارجی واقعہ ہوتا ہے جس میں دونوں طرح کی چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں. یعنی ملائے اعلیٰ کی بعض چیزیں کھول دی جاتی ہیں، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ آپ کو سدرۃ المنتہا دکھا دیا گیا، یا جبریل امین کو اصل شکل میں آپ نے دیکھا. یہ سب باتیں قرآن مجید نے سورہ نجم میں بیان کی ہیں. بعض دوسری جگہوں پر بھی اشارات ہیں. اسی طرح بعض مخلوقات کے ساتھ بھی رابطے کی صورت ہو جاتی ہے، جیسے کہ فرشتوں کے ساتھ، جنات کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتخاب کسی اس طرف سے اقدام کے نتیجے میں نہیں ہوتا. سر تسر اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، وہ کرتے ہیں. شخص کے بارے میں، وقت کے بارے میں وہ طے کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ وحی آتی ہے، اور اس کی صورتیں جس طرح کے آپ نے پڑھ کے سنا دی ہے وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں. ان کے علاوہ کوئی صورت بھی اختیار نہیں کی جاتی. اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وما کان لبشر یکلمہ اللہ، یعنی کسی بشر کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ ان صورتوں کے علاوہ بھی اللہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے. تو انہی صورتوں میں کلام کیا جاتا ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب. جو بالعموم ایک غلط فہمی ہمارے یہاں رائج ہوتی ہے کہ یہ شاید بندے کی طرف سے بھی کوئی اقتصابی عمل، ایکوائٹ اس کی ایفرٹ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں نبوت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اچھا غام صاحب، عقلی لحاظ سے بھی اگر دیکھیں، اگر انسان کوئی اقتصابی عمل، کوئی ایفرٹ کر رہا ہے کہ اس کو اللہ کی محبت ربانی یا یہ مثال کرو مخاطبہ الہی کا شرف حاصل ہو جائے، انسان جب ایفرٹ کرتا ہے وہ تو اپنے علم، اپنے حواس کو استعمال کرتا ہے. تو یہ تو پورا کا پورا علم ہی کائنات کا جو وہی کا علم ہے ان امور کے بارے میں جس کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھی جاننے کا. اگر جاننے کا ذریعہ ہوتا میں دنیا میں جان لیتا. تو اگر میں اکتساب کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں جو کچھ مجھے ملا تو لوگ تو وہ مجھے میرا علم کے طور پہ کہیں گے کہ تم یہ ڈھونڈ رہے تھے، دیکھو تمہارا علم تو غلط ہو گیا. یہ بھی ہے. اور فرض کیجئے کہ کسی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اور وہ اس طرح کے کسی علم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کو حاصل ہو گیا ہے، تو ہمارے پاس کیا معیار ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ فی الواقع وہی علم ہے؟ بہت اہم بات کی ہے. پیغمبروں کے بارے میں تو یہ ہے کہ ان کو ایک ذمہ داری دی گئی، ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا، وہ ایک ہدایت لے کے آتے ہیں. تو ہمارے سامنے پھر ایک ایسی چیز موجود ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو انسان اپنے بارے میں کوئی بھی بات کہنے کا حوصلہ کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کی حقیقت مخاطبہ الہی ہے، اور یہ شرف انہی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جن کو وہ اس منصب پر فائز کرتا ہے. اور اس کا معاملہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے. یعنی ہمارے دین میں پیغمبر کی حیثیت سے جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو نبی بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں. اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ یہ بھی مانیں کہ وَإِلَى الْخَلْقِ کافہ ہے، یعنی پوری مخلوقات کی طرف بعثت ہوئی ہے. قیامت تک جو انسان بھی اب پیدا ہوں گے ان کے وہی پیغمبر ہیں. اور یہ بھی مانیں کہ ان پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان کیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. نبوت کا قرآن میں جو تصور واضح کیا گیا ہے وہ یہ تصور ہے، اور اسی کو قرآن واضح کرتا ہے. اس میں جو میں نے پھر عرض کر دوں کہ جو مثالیں لی جاتی ہیں وہ عام طور پر وہی ہیں جس میں جب ایک پیغمبر کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس پیغمبر کی حفاظت کے لیے یا اس کی پیدائش کے کسی معاملے میں ماں کو یا کسی اور کو خطاب کیا گیا ہے. جس طرح کہ سیدہ مریم کے بارے میں ہم جانتے ہیں، قرآن مجید میں واقعہ بیان ہوا ہے. اللہ کے ایک پیغمبر کو پیدا کرنے کا جب فیصلہ کیا گیا، اور وہ بھی اتنے غیر معمولی طریقے سے جس میں وہ ایک بڑی آزمائش سے گزر رہی تھیں، تو اللہ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا. گویا پیغمبر وہ نقطہ پرکار ہے، اس کے لوازم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو شرف دیا ہے تو دیا ہے، ورنہ کسی کو بھی نہیں. اور وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ سیدنا موسیٰ کی ماں نے اس کے حصول کی کوئی کوشش کی تھی یا انہوں نے کوئی ریاضت فرمائی تھی یا سیدہ مریم نے ایسا کچھ کیا تھا. کچھ بھی نہیں ہے. وہاں بھی اللہ ہی کا انتخاب ہوتا ہے. تو مخاطبہ الہی کے لیے کسی کا انتخاب ایک کرتا بھی وہی پروردگار ہے، اور جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس کی روشنی میں پورے یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ کرتا بھی پیغمبروں کی حیثیت سے جن کا انتخاب کرتا ہے ان کے لیے یا ان کی حوالے سے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب.
مخاطبہ الہی بنیادی معیار ہے نبوت کا، نبوت کی حقیقت ہے۔ ہم سب ایک عقلی سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبوت کی بنیادی امتیاز مخاطبہ الہی ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ مخاطبہ صرف نبوت ہی کے معاملات میں یا اس کے لوازم کے معاملات میں ہونا چاہیے، جیسا کہ سیدنا موسیٰ کی والدہ کو ہوا یا دوسری جگہ پہ سیدنا مریم کے باب میں ہمیں نظر آتا ہے۔ نبی ہی کو بھیجنے کی تمہیدی اعمال ہیں جن کے اندر وہ ہو رہی ہے۔ لیکن بعض روایتیں آتی ہیں، میرے سامنے ایک روایت بھی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی کہ آپ فرماتے تھے کہ تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن سے بات کی جاتی تھی، اگر ان میں سے کوئی میری امت میں ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو اب اگر اتنی اہم چیز ہے مخاطبہ الہی اور اس کو صرف نبوت کی حقیقت کے طور پہ دیکھا جانا چاہیے، تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ نبوت کے علاوہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو خلط مبس ہو جائے گا۔ لوگ آ کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور معاملے میں بات کی، وہ کہیں گے دیکھیں ہمیں تو نبوت کا معاملہ کر دیا۔ تو کیا کہتا ہے دینی لٹریچر؟ کچھ چیزیں روایتوں میں بھی آتی ہیں، محدثون کی ایک اصطلاح ہے کہ پہلے رسول اللہ سے پہلے یہ معاملہ ہوتا تھا، اور بنی اسرائیل میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کی قربانیوں کو بھی آگ اترتی تھی، تو بہت ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں عام لوگوں کے سامنے بھی ظہور پذیر ہو رہی تھی۔ فرق کیسے کریں گے اس میں اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بنی اسرائیل کا خصوصی انتخاب کیا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبوت کے بارے میں اسکیم دو واضح حصوں میں تقسیم ہے۔ ٹھیک، اس کی ہم اس سے پہلے کئی نشستوں میں وضاحت کر چکے ہیں۔ یعنی پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جس میں اللہ نے افراد کا انتخاب کیا، اس کو بیان بھی کیا ہے کہ ہر قوم میں، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا اور ہم نے یہ چاہا کہ وہ ہمارا پیغام پہنچائے، اور پھر جب ان قوموں نے اس کا انکار کر دیا تو ان کا فیصلہ ہم نے دنیا میں کر دیا۔ یہی طریقہ صدیوں تک رہا یا رہا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کا انتخاب کیا گیا، ان کی پوری ذریت اصل میں اسی منصب پر فائز ہے، وہ شہادت کا منصب ہے، اس پر فائز کیا گیا ہے، گویا ایک پوری قوم کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس کو دیکھیں خود قرآن نے بیان کیا، یعنی یہاں بھی انتخاب الہی ہے۔ عجیب، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اسی کو سورہ بقرہ میں، دوسری صورتوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ فضلتکم علی العالمین، دنیا کی ساری قومیں ایک طرف، ان کے اندر سے ابراہیم کی ذریت کا انتخاب کیا گیا تاکہ وہ اب اللہ کے الہام کا محبت بنے، اور یہ قوم ہے جو اب بحیثیت مجموعی دین کی دعوت لے کے اٹھے گی۔ جب ان کا انتخاب کر لیا گیا ہے تو اس موقع پر پھر ان کے ہاں ایک مذہبی نظام بھی قائم کیا گیا۔ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو وہاں یہ دیکھیں گے اس میں بعض موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے تھے غیر معمولی طریقوں سے۔ اس کی بعض مثالیں بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایک قتل ہو گیا ہے، اس کے معاملے میں جب انہوں نے غلط روی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کے ذریعے سے گویا شہادت دلوا دی۔ اسی طرح سے بعض بستیوں میں عذاب آیا جو باقی قوموں پر اس طریقے سے نہیں آتا۔ بعض جگہوں کے اوپر ان کے لوگوں کو بلا کر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، جیسے کہ قرآن مجید میں یہ چیز بیان ہو رہی ہے۔ تو یہ سب اصل میں اگر آپ دیکھیں تو وہی پیغمبری ہے جس کے لوازم کی حیثیت سے یہ سب معاملات ہو رہے ہیں۔ تو وہ بنی اسرائیل ہی ہیں جن کے بارے میں حضور نے بھی یہ بات اگر کسی موقع پر فرمائی ہے تو فرمائی ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا، یہ آپ نے یہاں پر لکھا ہے، خود آپ نے اس آیت کی تلاوت بھی کی ابھی جو سورہ شورى میں بیان ہوئی ہے کہ کس طریقے سے یہ وحی کا عمل ہوتا ہے۔ دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک آواز آتی ہے کہیں پیچھے سے جس میں کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور دوسرا یہ کہ دل کے اوپر کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، بس اوقات خواب میں بھی اس میڈیم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو بعض چیزیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے الواح پہ لکھ کر دیا تھا، تو وہ لکھی ہوئی چیزیں ان دو صورتوں میں کہاں آتی ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیے وہ الہام ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی آواز ہی ہے، وہ لکھوایا گیا ہے۔ اچھا، وہ لکھوا دیا گیا، اور الواح کی صورت میں ایسا بھی ہے کہ لکھوا دیا گیا، آگے آپ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو خود بھی اگر اس طرح سے نازل کر دیا تو وہ سب چیزیں اصل میں اسی کے لوازم میں بتایا یہ گیا ہے کہ بندوں کے ساتھ میرے رابطے کی جو نوعیت کلام کی صورت میں وہ یہ دو شکلیں ان میں ہوتی ہیں۔
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. یہاں پر جو وحی کی جاتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ غامدی صاحب نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت یہاں پر نقل کی تھی، وہ آیت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. ارشاد فرمایا وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں جو تم پر وحی کی جاتی ہے، ان سے کہو روح میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور اس طرح کے حقائق کا تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. غامدی صاحب اپنی تفسیر البیان میں اس آیت کی توضیح میں لکھتے ہیں آیت کے سیاق و سباق سے واضح ہے کہ روح کا لفظ یہاں وحی کے لیے استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں ان کی حقیقت قرآن میں اسی لفظ سے بیان کی گئی ہے. گویا یہ امر الہی ہے جو کبھی لفظ کبھی نفس کی صورت اختیار کر لیتا ہے. جبریل امین بھی اسی کا ظہور ہے، چنانچہ ان کو بھی اسی اعتبار سے روح القدس یا الروح کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قرآن نے یہ کہا کہ آپ پر ہم نے ایک روح وحی کی ہے، جس طرح کہ سورہ شورى کی آیت 42 اور آیت 52 میں اور بعض دوسرے مقامات پہ فرمایا ہے، تو منکرین نے اسے استہزاء کا موضوع بنا لیا اور پوچھا کہ یہ روح کیا چیز ہے جو تم پر نازل کی جاتی ہے. قرآن نے اسی کا حوالہ یہاں پر دیا ہے. ہم سب قرآن مجید نے یہاں پر ایک تنبیہ کی ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ اے انسان اپنے دائرہ علم اپنے حدود کو پہچان. ہمارے ہاں بڑے بڑے فلاسفہ بڑے بڑے حکماء دانشور گزرے ہیں جو دین اسلام کو اپنے حالات اپنے زمانے کے علم سے ریلیونٹ کرنے کے لیے کچھ مثالیں دیتے ہیں. مثال کے طور پر نفسی علوم ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری انسان کی نفس کے اوپر کیفیات طاری ہو رہی ہوتی ہیں. انہوں نے جو وحی کا پورا عمل ہے اس کو اس سے مشابہ کر کے لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈیبل بنایا. اسی طرح سے شعراء کو جس طرح الہام ایک طرح سے شاعری کا الہام ہوتا ہے، آمد ہوتی ہے، اس سے بھی اس کی مشابہت تلاش کی ہے. تو کیا انسان کو سمجھانے کے لیے اور اس کے لیے جو اس کا معلوم علم ہے نفسی علوم ان سے ریلیونٹ بنا کے کیا روح کو کچھ سمجھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کی حقیقت تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ انسان کسی حال میں بھی نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے تنبیہ کے انداز میں فرمایا ہے کہ فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو علم دیا ہے وہ ہر چیز کا علم نہیں ہے، ایک دائرے کے اندر علم عطا فرمایا گیا ہے. انسان کو اپنے علم کے حدود کے اندر رہنا چاہیے. تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دی ہے اور وہاں روح کا لفظ استعمال کر کے اور وحی کے معنی میں استعمال کیا ہے. آگے بتا دیا ہے کہ یہ کس مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے. یعنی روح یا ایک پھونک کی صورت میں کوئی چیز صادر ہوتی ہے، اب اس کی حقیقت تو ہم نہیں جانتے، اور وہ کبھی لفظ بن جاتی ہے کبھی نفس بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی صورت اختیار کر لیتی ہے. یہاں تک کہ جبریل امین کو بھی الروح کہا گیا ہے. تو یہ جو سارا عمل اس طریقے سے ہو رہا ہے اس کی حقیقت تو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی طرح سے جان سکے، اور اس کے مقابل بھی کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی، اور دنیا میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم مماثل قرار دے سکیں. یہ البتہ تقریب فہم کی باتیں ہیں. یعنی انسان کو اگر یہ بتایا جائے کہ آپ اپنے علم تک محدود رہ کے فتوے نہ لگائیں، آپ کے پاس بھی بعض ایسی صلاحیتیں ہیں جو متفاوت ہوتی ہیں، یعنی مادے سے باہر بھی کچھ ہے، کچھ چیزیں ہیں. تو یہ اس طرح کی مثال اگر کوئی دینا چاہے جس طرح کے بعض لوگوں نے دی بھی ہے، یا مثال کے طور پر اقبال نے بھی ریکنسٹرکشن میں اس طرح کی کچھ مثالیں دے کے بات سمجھائی ہے، تو اس کو ایک حد تک گوارا کیا جا سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہ ہمارے ملکات سے ہے، نہ ہماری صلاحیتوں سے ہے، نہ ہمارے اندر جو عقل اور وجدان اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے اس کا کوئی آخری درجے کا ظہور ہے. یہ خالصتاً الہی انتخاب ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا پیغمبر بنا کے نبی بنا کے منتخب کرتے ہیں. اور پھر اگر وہ نبیوں کی قوم ہے جس طرح کے بنی اسرائیل تھے، وہ نبی کی ماں ہے جس کے پیٹ سے وہ پیدا ہو رہے ہیں، یا وہ پیغمبر کی ماں ہے کہ جس کو اب اس کو کسی بڑی مقصد کے لیے سنبھالنا ہے، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کسی وقت خطاب فرماتے ہیں. یعنی گویا پیغمبری، نبوت، لوگوں تک پیغام پہنچانے کا منصب وہ نقطۂ پرکار کی حیثیت رکھتا ہے. یہ سب الہام وہی اس کے گرد ہوتی ہے، یہ اس سے ادھر ادھر ہو کر نہیں ہوتی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم سے بھی سیدنا مسیح کے بارے میں بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ تھے، ایک روح تھے، ان کے ساتھ یہ مناسبت کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ یہ تو میں نے عرض کر دیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز بھی صادر ہوتی ہے وہ امر کی صورت میں صادر ہوتی ہے، اور اس کے دو عام طور پر پیٹرن بن جاتے ہیں، یا وہ کلمہ ہوتی ہے یا وہ نفخ ہوتی ہے. تو جب نفخ ہوتی ہے تو اس کو روح کہا جاتا ہے، لطیف پھونک، اور کلمہ ہوتی ہے تو جس طرح کے فرمایا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کن، اور پھر جو میں طریقہ اس کے لیے طے کر دیتا ہوں اس کے مطابق وہ چیز ہو جاتی ہے. موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ نشست میں قرآن مجید کے وہ مقامات بھی زیر بحث لے کر آئیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.